حافظ. تو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک بچہ جو کہ 7 سال کا ہوتا ہے، 8 سال کا ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس اس کو مدرسہ میں ڈال دیتے ہیں کہ میرا بچہ دینی علوم سیکھے گا اور بہترین دینی علوم کو حاصل کر کے بہترین علماء بنے گا، بہترین حفاظ کرام بنے گا، بہترین مفتی بنے گا. آپ لوگوں کی بات بہت زبردست ہے، کیونکہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ بچے جو 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اسے ایک حقیرانہ زندگی اس قوم کے لوگ دیتے ہیں؟ معلوم ہے اس چیز کو بولتے ہیں امام. جو انسان اتنی کتابوں کو پڑھا، موٹی موٹی کتابوں کو پڑھا، اسلام کو سمجھا، اسلام کیا کہتا ہے اس چیزوں کو سمجھا، اور امامت کے لیے کسی ایک گاؤں میں چلا گیا. لیکن اس گاؤں میں جانے کے بعد وہاں کے بہت سے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس گاؤں کے جو لوگ ہیں، اس قوم کے جو لوگ ہیں، وہ قوم جو ہے وہ ایک امام کو ایک حقیرانہ نظر سے دیکھتا ہے. وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہی کرے گا. اگر اسی گاؤں میں امام کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور قوال کو آ گیا تو آپ جانتے ہیں اس قوال کو آدھے گھنٹے کا 50,000 دے گا. لیکن ایک امام جو ایک پوری قوم کا ذمہ لیا ہے نماز کے لیے، اس قوم کے امام کو سب حقیرانہ نظر سے دیکھتے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں پتہ ہوگی. ایک امام جو آخرت میں آپ لوگوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آپ کو بہترین جنت کو دلانے کے لیے نماز پڑھاتا ہے. آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ تو نماز کا سوال ہوگا. آپ کو تو پتہ ہی ہے. اب وہ نماز پڑھا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نماز پڑھانا کتنا مشکل کا کام ہے. آپ اس امام کو مہینے کا 7 سے 8,000 دیتے ہیں، کئی جگہ تو 6,000 ملتا ہے. آپ لوگوں کو اس امام سے محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. اگر آپ کو ان سے محبت رہے گی تو آپ امام سے محبت کیجیے گا. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اگر اپنے بچوں کو دینی علوم سکھاؤں گا تو میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بیٹا مولوی بن جائے گا، ملا بن جائے گا. یہ بات نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچے کو دینی علوم سکھاتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو دینی علوم سکھاتے ہیں تو اسے چلنے کا طریقہ، اسے بیٹھنے کا طریقہ، اسے کس سے کیا بات کرنا ہے، ہر چیز کا طریقہ اس کو پتہ چل جائے گا. یہ نہیں ہے آپ کو اسلام میں رہنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا، کیسے رہا جاتا ہے اسلام میں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟